انسان میں ایک خواہش بڑی شدید رہی ہے، ریکگنیشن کی خواہش۔ دوسرے مجھے جانیں، میں گمنام نہ رہوں، جہاں جاؤں لوگوں کو پتہ ہو کہ میں آیا ہوں۔ اس خواہش کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ انسان خود کو نہیں جانتا۔ یہ خود کو نہ جاننے کا جو احساس قلت ہے، جو کم ہونے کا احساس ہے، اس احساس کو مٹانے کے لیے انسان چاہتا ہے کہ دوسرے اسے جانیں۔ انا کی یہی ٹیکنیک رہی ہے کہ وہ احساس سے کم تری کا علاج احساس سے برتری میں کھوجتی ہے۔ دوسرے ہمیں جانیں، یہ ہمارے اس احساس سے کم تری کی خواہش ہے جو خود کو نہیں جاننے سے پیدا ہوتا ہے۔ جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم دوسروں سے ادھار مانگ کر پورا کر لینا چاہتے ہیں۔ لیکن کتنے ہی لوگ جان لیں، دنیا میں دھوم مچی ہو، ملکوں کے ملک جان لیں، مگر جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، جو اپنے آپ کو نہیں جانتا، اس کا یہ احساس سے کم تری اس ساری شہرت سے بھی نہیں بھر سکتا۔ ویسے بھی سوچیں نا کہ جو خود کو ہی نہیں جان سکا، جو خود کو ہی نہیں پہچان سکا، وہ دوسروں سے خود کو کیا پہچنوا سکتا ہے؟ جو خود کے لیے ہی اننون ہے، اسے دوسرے جان بھی لیں تو ہمیشہ غلط ہی جانیں گے۔ لوگوں کا اس کو جان لینا ایک جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر جھوٹ کا بھی کام کرنے کا اپنا ہی ایک طریقہ ہے۔ ایک جھوٹ کو بہت سے لوگ بولنے لگیں تو جس شخص کے بارے میں وہ جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، اسے بھی ایک دن اس پر یقین ہونے لگتا ہے۔ کبھی غور کرنا تم لوگ، انا کے سچ اور جھوٹ میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، بس جھوٹ زیادہ جھوٹ ہوتا ہے اور جسے تم سچ مان لیتے ہو وہ تھوڑا کم جھوٹ ہوتا ہے۔ ہمارے سچ اور جھوٹ کا بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ جس جھوٹ پر ہم زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں وہ ہمارا پرسنل سچ بن جاتا ہے۔ ہٹلر نے اپنی آٹو بایوگرافی میں ایک بڑی اہم بات لکھی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ سچ اور جھوٹ میں نے زیادہ فرق نہیں پایا۔ جھوٹ کو بار بار دہراتے رہو، سچ سے بھی بڑا سچ ہو جاتا ہے، اور سچ کو دہرانا چھوڑ دو، دھیرے دھیرے وہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہٹلر کی یہ بات کوئی فلسفیانہ تعویل نہیں ہے، بلکہ خود اس کا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ اس نے خود کئی جھوٹ بار بار دہرائے جو آخر میں سچ بن گئے، اور وہ اتنے سچ بن گئے کہ صرف دوسروں نے ہی انہیں سچ نہیں مانا، بلکہ خود ہٹلر جو کہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ کا پروپیگنڈا کر کے پھیلا رہا ہے، اس نے بھی پورے دل سے ان کو سچ مان لیا۔ سوچے نا کیسے ممکن ہے کہ جرمن قوم جو سائنسی اپروچ رکھتی تھی، ہٹلر کے زمانے سے قبل دنیا کی چند ذہین ترین قوموں میں شمار ہوتی تھی، وہ کیسے اس انتہائی نامعقول اور غیر سائنسی جھوٹ کو کہ جرمن سب سے بیسٹ قوم ہے مان کیسے گئی؟ بار بار سن کر، ہٹلر کی پروپیگنڈا مشین کے سامنے ہار کر ساری جرمن قوم اس دیوانگی کا شکار ہو گئی۔ جھوٹ ایسے ہی سچ بنتے ہیں۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی جھوٹ کو آپ بار بار بولتے رہیں تو ایک دن آتا ہے کہ وہ جھوٹ آپ جھوٹ سمجھ کر نہیں بولتے، بلکہ اس کو خود بھی سچ مان کر بولنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا جھوٹ تیار کر لیں اور اسے بار بار لوگوں سے، اپنے جاننے والوں سے بولنا شروع کر دیں، کچھ عرصے بعد آپ کو وہ ہرگز بھی اپنا تراشا ہوا کوئی جھوٹ نہیں لگے گا۔ اسے نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں آٹو سجیشن، اور یہ ایک بہت ہی بڑا ٹول ہے۔ آپ نے کبھی کسی ہپناٹسٹ کو دیکھا ہے؟ اس کے کام کرنے کے انداز کو دیکھا ہو کہ وہ لوگوں کو نیند کی ایک کیفیت میں لے جاتا ہے، پھر انہیں ہدایات دیتا رہتا ہے کہ تم بلی ہو، تم بلی ہو، تم بلی ہو، اور اپنی اس سجیشن کو وہ کسی محرک سے جوڑ دیتا ہے۔ مثلاً وہ کہہ دیتا ہے کہ جیسے ہی میں چٹکی بجاؤں گا تم بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرو گے، اور حیرت کی بات ہے کہ وہی ہوتا ہے۔ سجیشن جو جھوٹ ہوتی ہے وہ پھر ان کا پرسنل سچ بن جاتی ہے۔
آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا مگر سوچ کر دیکھیں، آپ کا نام آپ کی اتنی بڑی حقیقت کیسے بن گیا؟ آپ کو بار بار ایک نام سے بلایا گیا اور پھر اس نام کے ساتھ ایٹریبیوٹس لگا لگا کر آپ کی ایک جھوٹی شخصیت بنائی گئی۔ مگر دیکھیں یہ جھوٹ کتنا بڑا سچ بن جاتا ہے۔ کوئی آ کر آپ کا نام لیتا ہے جو فرض کریں زید ہے اور کہتا ہے کہ زید کا بزنس ڈوب گیا، زید کی لاٹری نکل آئی، زید کا بینک بیلنس صفر ہو گیا۔ کیا اثر ہوگا ان فکروں کا اس شخص پر جس نے خود کو زید مان رکھا ہے؟ بے حد خوشی یا بے حد دکھ؟ اب سوچیں کہ اس شخص کا نام مائنس کر دیں اس کی بینگ سے، اس کے ہونے سے، اس کی ہستی سے، یادداشت کا وہ حصہ اڑا دیں جہاں اس کا نام محفوظ ہے، تو کیا یہی فکرے پھر اس شخص پر کوئی اثر کریں گے؟ یہی کچھ آپ کی ساری شناختوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے ان سب ایٹریبیوٹس کا جائزہ لیتے جائیں جن کے مجموعے کو آپ کہتے ہیں۔ آپ یہیں پہنچیں گے کہ ایک جھوٹ تھا جسے آپ سچ مان کر چلے جا رہے تھے۔ سجیشن بار بار دہرا کر ریئلٹی بنا دی گئی ہے۔ جھوٹ اگر بہت بنیادی نوعیت کے ہوں اور اتنی بار دہرائے گئے ہوں کہ وہ آپ ہی بن گئے ہوں تو وہ اتنی بڑی حقیقت بن جاتے ہیں کہ آپ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ بھی اسی ٹول سے کرنے لگتے ہیں جس ٹول کو بنانے والے کئی جھوٹ تھے۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ذاتی سچ اور ہمارے ذاتی جھوٹوں میں بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ جھوٹ کم دہرایا گیا ہے، سچ زیادہ دہرایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، میں بھارتی ہوں، میں امریکن ہوں، تو یہ بڑا سچ لگتا ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ میں پہلے انسان ہوں، بعد میں کسی ملک کا شہری ہوں، تو یہ سچ بڑا سچ نہیں بن پاتا۔ چاہے یہ جتنا بھی بڑا سچ ہو مگر کم دہرائے جانے کی وجہ سے عملاً یہ بڑا سچ نہیں بن پاتا۔ مگر کم دہرائے جانے کی وجہ سے عملاً یہ بڑا سچ نہیں بن پاتا، بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہی ثابت ہوتا ہے۔ انڈیا پاکستان کے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، پاکستانی امریکن سے نفرت کرتے ہیں، بھارتی چینیوں سے نفرت کرتے ہیں، چینی بھارتیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے یہ جھوٹ زیادہ دہرایا گیا کہ وہ پاکستانی، بھارتی، امریکی یا چینی ہیں، اور یہ جھوٹ کم دہرایا گیا کہ وہ پہلے انسان ہیں۔ اپنی بنیادی فطرت میں دونوں ہی جھوٹ ہیں، مگر ایک بار بار دہر کر بڑا سچ بن گیا اور ایک کم دہر کر چھوٹا سچ رہ گیا۔ جس کے ساتھ آپ زیادہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے وہ پھر جھوٹ نہیں رہتا، وہ پھر آپ بن جاتا ہے، پھر وہ آپ کی زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں کاروبار ڈوبتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، مگر آپ کا کاروبار ڈوب جاتا ہے تو دل ڈوبنے لگتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں، مگر کوئی آپ کا قریبی مر جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ زندگی اپنے معانی ہی کھو گئی۔ فرق کیا ہے؟ بس آئیڈینٹیفیکیشن کا۔ اور یاد رکھیں آئیڈینٹیفیکیشن صرف اور صرف جھوٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس جھوٹ کے ساتھ جو آپ بار بار دہراتے ہیں۔ اس لیے صوفی کہتا ہے کہ تمہاری میں جھوٹ ہے، تمہاری انا جھوٹ ہے، کیونکہ انا بنیادی طور پر ہے کیا؟ وہ جھوٹ جو آپ نے بار بار سن کر، بول کر ان کو خود سے نتھی کر لیا ہے۔ انسانوں کے لیے سچ کا بس ایک ہی پیمانہ ہے کہ وہ کتنا دہرایا گیا۔ اس لیے آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا ہوگا کہ پرانے جھوٹ ہم جلدی مان لیتے ہیں، نیا سچ بھی ہو تو اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سچ کا معیار ہی ایک ہے، کتنا دہرایا گیا۔ مگر ایک بات یاد رکھو، جھوٹ ہزاروں سال سے بھی دہر رہا ہو تو وہ سچ نہیں ہو جاتا۔ تم اپنی انا کو ہزاروں صدیوں سے دہرا رہے ہو، مگر کیا انا سچ ہو پائی ہے؟ موت آتی ہے وہ سب مٹا دیتی ہے جس کو تم نے سچ مان کر اس سے چمٹے تھے، اور سچ کو چاہے صدیوں میں ایک بار بھی نہ بولا گیا ہو تو سچ سچ ہی رہتا ہے۔ دیکھتے ہو نبیوں کو، صوفیوں کو، فقیروں کو، سنتے ہو ان کی باتوں کو، کیسے تمہارے دل میں اتر جاتی ہیں اور تمہیں بتاتی ہیں
کہ یہ سچ ہیں، چاہے یہ باتیں تم نے پہلے کبھی بھی نہ سنی ہوں، پھر بھی تمہارے اندر کوئی مقام ہے جو جانتا ہے یہ سچ ہے، چاہے یہ سچ تمہارا پرسنل سچ کبھی نہ بن پائے، کیونکہ تم جھوٹ کے ساتھ بہت عرصے سے رہ رہے ہو، صدیوں سے رہ رہے ہو، مگر جب یہ سچ کہا جاتا ہے تو تم میں کوئی ہوتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے ہاں یہ سچ ہے۔ تمہارا انائی دماغ اس سنے کے خلاف دلیلیں لا رہا ہوتا ہے، سب چل رہا ہوتا ہے، مگر کچھ ہوتا ہے تمہارے اندر جو یہ بھی جان رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اس دور کے انسان کو ذرا غور سے دیکھو، بہت باریک بینی سے، اس کے سارے سچ دہرائے گئے جھوٹ ہیں اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ آج کا انسان صرف اور صرف انا ہے، وہ انا جو وہ خود تخلیق کرتے ہیں اور جو موت کے وقت مٹ جاتی ہے۔ کبھی سوچا آپ نے موت کے وقت مرتا کیا ہے؟ کیا وہ جسم مرتا ہے؟ وہ جسم مٹی سے آیا تھا، مٹی میں واپس چلا گیا۔ آپ نے خوراک کی شکل میں سب زمین سے لیا تھا، لاش کی شکل میں سب زمین کو واپس لوٹا دیا۔ جس نے اس خوراک کو جمع کیا تھا وہ اس جمع شدہ جسم سے پہلے بھی تھا اور اس جسم کے مٹی میں مل جانے کے بعد بھی ہوگا، یعنی وہ کانشیسنس جو پہلے بھی تھی، جو بعد میں بھی رہے گی۔ تو موت کے وقت مٹتا کیا ہے؟ موت کے وقت وہ نام مٹتا ہے جو جھوٹ تھا، مگر دہرا دہرا کر آپ نے جسے سچ بنا دیا تھا۔ موت کے وقت وہ فیکٹری، وہ مکان، وہ گاڑی مٹتی ہے جسے آپ نے میری فیکٹری، میرا مکان، میری گاڑی قرار دیا تھا۔ مطلب یہ نہیں کہ مکان، فیکٹری یا گاڑی مٹ جاتی ہے، نہیں، وہ اس کے ساتھ لگا لفظ میرا مٹ جاتا ہے۔ تو موت کچھ بھی نہیں کرتی، بس اس کو مٹا دیتی ہے جو جھوٹ تھا، اور سچ کو آپ جانتے نہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ موت کے وقت میں مٹ جاتا ہوں۔ نہیں، موت کے وقت آپ کا جھوٹ مٹ جاتا ہے، اور اگر آپ سچ کو جانتے ہیں تو موت آپ کو مٹا نہیں سکتی۔ آپ کبھی اپنی زندگی کو غور سے دیکھو، کچھ باتیں ہیں جو آپ اپنے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، جیسے میں ڈاکٹر ہوں، میں سچا ہوں، میں بہادر ہوں، میں خوبصورت ہوں۔ پھر لوگ بھی جب ان باتوں کو دہرانے لگتے ہیں تو آپ کا بھی ایک یقین سا ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ میں ہوں۔ یہی اپنے اور دوسروں کے کہے کا بھروسہ ہے جو زندگی کو بیکار کر دیتا ہے، جو زندگی کے تجربے کو بھاری کر دیتا ہے۔ جو حقیقی صوفی ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں دہرائے گئے سارے جھوٹوں کو اپنا سچ کہنے سے اور ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ صوفی کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، بس وہ یہ حقیقت جان لیتا ہے کہ یہ دنیا جو مجھے کہہ رہی ہے میں وہ نہیں ہوں، یہ دنیا بس میرے بارے میں میرے اور دوسروں کے کہے گئے جھوٹوں کو دہرا رہی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اس صوفی کی، اس فقیر کی جو حقیقت میں صوفی اور فقیر ہوتا ہے، نہ کہ وہ صوفی یا فقیر جس کو ہم صوفی یا فقیر کہہ دیتے ہیں۔ کیونکہ غور کرنا، ہمارے صوفی بھی دہرائے گئے چند فکروں اور خیالوں کا مجموعہ ہیں اور کچھ نہیں۔ اس لیے غور کرنا، کبھی عیسائی ٹریڈیشن میں پیدا ہونے والے صوفی کو مسلمان صوفی نہ مانیں گے، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے صوفی کو ہندو صوفی نہیں کہیں گے، ہندوؤں کے صوفیوں سنیاسیوں کو مسلمان صوفی سنت نہ مانیں گے، کیونکہ ہمارے صوفی کی ڈیفینیشن بھی یہ چیز متعین کرتی ہے کہ کس جھوٹ کو ہم نے کتنا دہرایا ہوا ہے۔ حقیقی صوفی کے پاس آپ بیٹھیں، وہ کبھی آپ کو آپ کی ان روایتوں کو دہراتا ہوا نہیں ملے گا۔ اس لیے صوفی کی ایک بڑی اور اہم بنیادی خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اعلان نہیں کرتے کہ وہ صوفی ہیں، وہ فقیر ہیں، وہ خود کو اس لفظ سے بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، کیونکہ اس بات کو سمجھو کہ خود کو ظاہر کرنے کی، اپنا اعلان کرنے کی جو خواہش ہے وہ خود یہ بول رہی ہے کہ دوسرا مجھے جانے، لوگ مجھے پہچانیں کہ میں صوفی ہوں، لوگ جانیں کہ میں فقیر ہوں۔ جب آپ کسی بات کا اعلان کرتے ہیں، جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سب لوگ یہ مانیں، ایسا جانیں، اس نام سے پہچانیں۔ آپ کو میڈیکل کالج نے ڈگری دی، اس کے لیے ایک تقریب منعقد کی،
बहुत से लोगों को जमा किया, फिर ऐलान किया कि ये बंदा इस डिग्री को मुकम्मल कर चुका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब इसे डॉक्टर कहा जाए। फिर वो डॉक्टर साहब घर में बड़ी पार्टी करते हैं या खैरात करते हैं और लोगों को बताते हैं कि पार्टी या खैरात क्यों की जा रही है, ताकि लोग जान लें कि अब वो मिस्टर ए या बी या सी नहीं रहा, बल्कि अब वो मिस्टर डॉक्टर ए बी या सी बन गया है। ऐलान में, दावे में बस यही एक चीज़ छुपी होती है कि दूसरे मुझे जाने। इसके मुकाबले में तुम किसी सूफी को देखो, वो किसी मुर्शिद के पास रहा, गारों जंगलों सहराओं में भटका और किसी हकीकत तक पहुंच गया। अब वो वापस पलट आया तो वो वापस पलट कर कोई तकरीब मुनक्किद नहीं करता कि अब मैं मिस्टर ए बी या सी नहीं हूँ, बल्कि अब मैं मिस्टर सूफी ए बी या सी हूँ, या मुझे अब फ़कीर ए या बी या सी कहा जाए। सूफी कभी ऐलान नहीं करता, सच्चा फ़कीर कभी दावा ही नहीं करता, क्योंकि वो भी अगर ऐलान करेगा, वो भी अगर दावा करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो चाह रहा है कि दूसरे उसे जाने, और दूसरे जाने ये ख्वाहिश ही उस वक्त पैदा होती है जब इंसान खुद को ना जानता हो। और सूफ़ी अगर ये ऐलान करे कि मुझे बतौर सूफ़ी जानो, तो इसका मतलब ये है कि वो भी खुद को जान नहीं सका है, और जो खुद को जान नहीं सका वो न सूफ़ी है न फ़कीर है, वो ढोंग है। और तुम्हारी दुनिया का अलमिया ये है कि यहाँ सूफ़ी और फ़कीर कम, ढोंगी बाबे ज़्यादा हैं। दूसरा मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, ये ख्वाहिश पट्टी है जो आप अपने किसी घाव को छुपाने के लिए लपेटते हैं। ये ख्वाहिश जहल है। सोचें ना, कोई ख़ुद को फ़कीर समझता हो, सूफ़ी कहता हो, और फिर ऐसे लोगों से ये सुनने के लिए बेचैन हो कि उसे सूफ़ी कहें जो ख़ुद को ही नहीं जानते। उनका इसे सूफ़ी कहना, इससे इसे मिलेगा क्या? हाँ, एक बात को मगर समझो, सूफ़ी फ़कीर संत ख़ुद को ज़ाहिर नहीं करते, ख़ुद को सूफ़ी फ़कीर संत होने का ऐलान नहीं करते, दावा नहीं करते, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो ज़ाहिर होते ही नहीं। होना एक ऐसी चीज़ है कि वो ख़ुद ब खुद अपना इजहार कर देता है। सूफ़ी सिर्फ़ अपने सूफ़ी होने का ऐलान नहीं करता, ज़ाहिर तो वो होकर ही रहता है, छुप तो वो सकता ही नहीं। फूल फूल बन जाए तो खुशबू उसको ज़ाहिर कर ही देती है। सूरज तुलू हो जाए तो रोशनी की किरणें खुद फैलकर उसका होना ज़ाहिर कर देती हैं। वो ज़ाहिर होते हैं, मगर वो इजहार के लिए कोशिश नहीं करते, दावा नहीं करते, ऐलान नहीं करते, तकरीब का इनकाद नहीं करते। उनमें ये ख्वाहिश नहीं होती दावे की, इसलिए नहीं कि दावा ना करना उनके लिए ज़रूरी है, बल्कि इसलिए कि आप जो हैं वो हो गए हैं। इसमें ऐलान क्या? ऐलान तो होता है इस बात का कि जो आप अंदर तो जानते हैं कि आप नहीं हैं, मगर बाहर वालों को दिखाना चाहते हैं कि आप वो हैं। सूफ़ी का मतलब बस इतना है, वो हो जाना जो वो है, बार बार के दोहराए गए झूठों को सच मानकर जीने से आज़ाद हो जाना। सूरज होकर ऐलान नहीं करता, फूल खिलकर फूल होने का ऐलान थोड़ी करता है। सूरज है, फूल है, और उनके ऐलान के बगैर दुनिया जानती है कि वो हैं। सूफ़ी भी ऐसा ही होता है, फ़कीर का भी यही बर्ताव होता है, संत का भी यही रास्ता होता है। सूफ़ी होने का ऐलान नहीं करता, दावा नहीं करता, ख़ुद को सूफ़ी इस्टेब्लिश कराने की कोशिश नहीं करता। दूसरे उसको सूफ़ी जाने, फ़कीर पहचाने, संत माने, ये ख्वाहिश नहीं पालता, मगर फिर भी वो ज़ाहिर होता है, बल्कि वही ही ज़ाहिर हो सकता है कि जिसको अपने होने का ऐलान ना करना पड़े, दावा ना करना पड़े। जो ऐलान कर रहा है, जो दावा कर रहा है, जान जाना वो सूफ़ी संत फ़कीर नहीं है। उसने अभी जाना ही नहीं है अना के काम करने के तरीक़ों को। वो अब भी अना का ग़ुलाम है, वो अब भी ख़ुद को नहीं जान पाया, क्योंकि जो ख़ुद को जान लेता है फिर उसे ये परवाह ही नहीं रहती कि दूसरे उसे जाने, और उनके जान लेने से फ़र्क ही क्या पड़ता है कि जो ख़ुद को ही नहीं जानते।
جو حقیقی صوفی ہوتا ہے وہ دنیا چھوڑ کر بھی نہیں جاتا۔ اپنے فارمیٹیو فیز میں ہو سکتا ہے وہ ریاضتیں مجاہدے کرنے کے لیے جنگلوں بیابانوں میں نکل جاتے ہوں، لیکن جب ایک بار وہ سچ کو جان لیتے ہیں تو پھر وہ یہ تکلف بھی نہیں کرتے کہ لوگوں سے یا شور سے یا شہروں سے بھاگتے پھریں۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایسا وہ اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا کو یوں چھوڑ کر اکیلا ہو جانا کوئی بیکار چیز ہے۔ یہ بہت قیمتی سرگرمی ہو سکتی ہے، بہت افیکٹو ہو سکتی ہے۔ دنیا سے ڈس آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ ایک بہت ہی مؤثر مشق ہے۔ دنیا سے کٹ کر بھی سچ کو پایا جا سکتا ہے، اور شاید زیادہ آسانی سے پایا جا سکتا ہے، مگر وہ صرف ایک وجہ سے ایسا نہیں کرتے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے جانا بھی اعلان ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا صوفی ہونے کا دعویٰ ہے۔ دیکھیں نا، کوئی صوفی ہے، وہ گھر چھوڑ کر جنگل جانے لگتا ہے، غاروں کا رخ کرتا ہے، صحراؤں میں جانے لگتا ہے، تو گھر میں، محلے میں اور ارد گرد شور مچ جاتا ہے کہ فلاں شخص نے دنیا چھوڑ دی، فلاں شخص نے گھر گرہستی ترک کر دی، سنت ہو گیا۔ فقیر کہتے ہیں کہ جو صوفی یوں گھر چھوڑ کے جاتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے لاشعوری طور پر صحیح جتن کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں صوفی ہو گیا ہوں۔ یہ کہیں گہری دبی کسی خواہش کا ہی نتیجہ ہے۔ صوفی ہو گئے، حق مل گیا، سچ پا لیا، تو اتنا بھی کیا بتانا، باتوں سے نہ صحیح ایکشن سے بھی کیا بتانا کہ ہم دنیا کو، گھر گرہستی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھو کہ کوئی شخص ہو جو کسی بستی میں رہتا ہو اور وہاں کمہار کا کام کرتا ہو، اور حقیقت اس پر کھل جائے، فقیری اس کو عطا ہو جائے، وہ صوفی ہو جائے، تو وہ کمہار کا ہی کام کرتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا پڑوسی ہو اور وہ بھی نہ جانتا ہو کہ یہ جو میری دیوار سے جڑا گھر ہے اس میں کوئی زندہ روح موجود ہے، یہاں کوئی چراغ جل اٹھا ہے جس سے حق چمک اٹھا ہے۔ لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں، جو حقیقی طالب ہوتے ہیں، جو تماشائی نہیں مرید ہوتے ہیں، وہ دور دور سے اس کے پاس آتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انہیں مریدوں کی طرح، طالبان حق کی طرح ریسیو نہ کرے، ان کو بھی وہ کمہار کا کام سکھانے کے لیے شاگردی میں لیتا رہے گا۔ مطلب باہر والوں کی نظر میں دنیا کے لیے وہ مرید نہیں ہوگا، بلکہ کمہار کے پاس کمہار کا کام سیکھنے کے لیے آیا شاگرد رہے گا۔ وہ دن بھر وہی کام بھی کرے گا جو کمہار کے شاگرد کرتے ہیں، مگر تنہائی میں۔ رات کے پچھلے پہروں میں وہاں پیری مریدی کی محفل جم جاتی ہوگی۔ اور کئی ایسی مثالیں ہیں کہ ایسے ہی کسی کمہار صوفی نے اپنے کسی شاگرد کو کسی موچی صوفی کے پاس بھیج دیا، جہاں وہ اس موچی کے پاس کئی برس تک موچی گیری سیکھتا رہا۔ 2-4 برس تک ہو سکتا ہے کہ وہ فقیر جو موچی کا کام کر رہا تھا وہ اس سے پوچھے ہی نہ کہ تم آئے کس لیے تھے، اور مرید اگر سچا طالب ہوگا تو وہ بھی پوچھے گا نہیں، وہ چپ چاپ وہ سارے کام کرتا رہتا ہے جو پیر اسے کہتا ہے، چمڑا رنگنا، جوتے سینا، پالش کرنا، اور وہ سب کام جو ایک موچی کا شاگرد عملاً کرتا ہے۔ اور پھر جب پیر دیکھتا ہے کہ مرید اب پک گیا ہے، اس کے صبر کا پیمانہ مضبوط ہے، اس کی انا بکھر گئی ہے، تو پھر اسے وہ اس دنیا کی طرف لے جاتا ہے جہاں حقیقت خود کو عریاں کر دیتی ہے۔ سوچیں، آخر 4-5 سال کا یہ انتظار کیوں؟ صوفی کہتے ہیں جو مرید پیر کے سامنے بے صبری کا، عجلت کا مظاہرہ کرے کہ مجھے بس صوفی بنا دیں، مجھے دکھ سکھ پین پلیر کی اس دوئی سے نجات دلا دیں، اس کی یہ بے صبری، اس کی یہ عجلت بھی ایک طرح کا اعلان ہوتی ہے، دعویٰ ہوتی ہے کہ وہ صوفی بننے نکلا ہے۔ اس بات کو سمجھے کہ جو ایسا آدمی ہے وہ کبھی حتمی سچ کو پا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سچ کی تلاش پر نہیں نکلا ہے، بلکہ یہ اس تھاٹ میں گم ہے کہ میں حتمی سچ، الٹیمیٹ ریئلٹی کو کھوج رہا ہوں۔ ایسا آدمی اس فکر میں پریشان ہوگا کہ دوسرے جان لیں کہ میں صوفی ہو گیا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ صوفی ہو جائے۔
حسن بصری کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی مرید آتے اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے کہ ہمیں آپ کی صحبت میں رہنا ہے، ہمیں علم تصوف سیکھنا ہے، تو وہ ان سے سوال کیا کرتے کہ کیا تم صوفی بننے کے لیے آئے ہو یا صوفی ہونے آئے ہو؟ تم مذہبی ہونا چاہتے ہو یا مذہبی بننا چاہتے ہو؟ اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو، اگر تو تمہیں صوفی بننا ہے، مذہبی بننا ہے، بڑا عالم بننا ہے، تو وہ کام تو بہت آسان ہے اور اس کے لیے میرے پاس آنے کی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا علم کو حاصل کرنے کی ٹیکنیک تمہارے پاس ہو، بولنے کے فن میں تھوڑی سی مہارت حاصل کر لو اور تم صوفی مذہبی عالم بن جاؤ گے۔ یاد رکھو، اگر صوفی ہونا ہے، مذہبی ہونا ہے تو پھر لمبا سفر ہے۔ اگر مذہب کو اپنے باطن میں اتارنا ہے، اگر مذہب تمہاری بینگ کا ایکٹ بنانا ہے تو یہ بہت طویل مسافت ہے، اور اس راہ کا پہلا سنگ میل ہے یہ دعویٰ بھی چھوڑ دینا کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں یا کچھ بننے نکلا ہوں۔ سوچیں، اعلان کو، دعوے کو اتنی بڑی رکاوٹ کیوں صوفی سمجھ رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیں کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ بس شروع کرتا ہے، باقی سفر خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ ایک قدم آپ کے بس میں ہے، دوسرا ویسے ہی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر بننے کا آپ نے فیصلہ کیا اور کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ یہ تو ایک قدم وہ تھا کہ جو آپ نے شعوری طور پر سوچ بچار کے بعد اٹھایا۔ اس کے بعد کا سارا سفر مجبوری کا سفر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، راستہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ یہ سامنے چوک ہے، اس میں 4 رستے جا رہے ہیں۔ یہاں تو آپ کے پاس انتخاب کا حق ہے، مگر جب آپ نے ان 4 میں سے ایک راستہ چن لیا تو پھر آپ اسی ہی راستے پر چلنے پر مجبور ہیں۔ نوکری پیشہ یا دکاندار لوگ شاید میری یہ بات آسانی سے سمجھ لیں گے۔ وہ ایک نوکری کو اختیار تو کر لیتے ہیں، ایک دکان کو کھول تو لیتے ہیں، پھر آگے کا سفر وہی نوکری، وہی دکان خود طے کرتی ہے۔ پھر ایسے شخص کے لیے زندگی میں کوئی اور پروفیشن، کوئی اور دھندا شروع کرنا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ خلیل جبران نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک شخص تھا جو بستی بستی پھر کر اعلان کیا کرتا تھا کہ جو خدا کو پانا چاہتا ہو وہ آئے میرے ساتھ چلے، میں اسے خدا سے ملوا دوں گا۔ لوگ اس کا اعلان سنتے تو اس کی بڑی تعظیم کرتے، اس کو خیرات دیتے اور بڑے ہی خلوص چہرے پر سجا کر کہتے کہ خواہش تو بڑی ہے کہ اس راستے پر چلیں، مگر ابھی اتنے کام نامکمل پڑے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ابھی بچوں کی شادی ہونی ہے، ابھی کمپنی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی، میں چھوڑ گیا تو کمپنی ڈوب جائے گی، کئی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ابھی بزنس نیا شروع کیا ہے، نوکری میں کچھ دنوں تک ترقی ملنے والی ہے، چاہتے تو ہم ہیں کہ تیرے ساتھ چل پڑیں، مگر ابھی مجبوریاں ہیں، مستقبل میں ضرور تیرے ساتھ چلیں گے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ واقعی کوئی ایسا فقیر ہوتا اور 50 سال بھی انہی لوگوں کے پاس جاتا رہتا تو ان کی مصروفیتیں ایسی ہی موجود ہوتی جیسی اس وقت تھیں جب وہ پہلی بار اس صوفی سے ملے تھے۔ خیر، کئی سال تک اس ڈھونگی فقیر کا کام بھی چلتا رہا اور لوگوں کی یقین دہانیاں بھی آتی رہی کہ ابھی نہیں بعد میں۔ پھر اس فقیر کی بدقسمتی کہ اسے ایک سچا مرید مل گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے خدا سے ملنا ہے، مجھے ملواؤ، جہاں کہو گے چلوں گا، جتنا عرصہ کہو گے چلوں گا، جو کہو گے وہ میں کروں گا، بس ایک بار مجھے خدا سے ملوا دو۔ فقیر نے سوچا کہ اسے جنگلوں بیابانوں میں گھماؤں گا، کچھ عرصے تک تھک جائے گا تو پھر خود ہی بھاگ جائے گا، اور یہی سوچ کر اسے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ فقیر نے اپنے مرید کو بڑا گھمایا، مگر مرید کی بھی طلب سچی تھی اور ضد پکی۔ فقیر جو کہے وہ کر دے، جہاں کہے وہ چل دے، جہاں کہے وہ رک جائے، مگر چھوڑنے اور بھاگنے کا تو اسے خیال تک نہ آیا۔ 6 سال اسی طرح گزر گئے۔ فقیر تو مرید سے تنگ آ گیا کہ یہ تو چھوڑ کر جاتا ہی نہیں، اس نے تو میری زندگی مشکل کر دی ہے، میرے پاس کہاں خدا ہے جو اس سے ملوا دوں۔ آخر ایک دن تنگ آ کر فقیر اپنے مرید کے پاؤں میں پڑ گیا اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دے، تیری وجہ سے میں بھی رستہ بھول گیا ہوں،
مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کسی کو نہ کہوں گا کہ آؤ میں تمہیں خدا سے ملوا دوں۔ یہ جو آدمی ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں راستہ جانتا ہوں، اسے کوئی راستہ معلوم نہیں تھا، لیکن کوئی یہ بات مان لے کہ وہ راستہ جانتا ہے تو اس جاننے میں بھی بڑا سکھ ہے، کیونکہ یہ تو وہ راستہ ہے کہ جس پر نہ کوئی چلتا ہے نہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے۔ یہ جو تمہاری دنیا میں صوفی، سنت، فقیر ہونے کے 99% دعوے دار جھوٹے ہیں، ان کا ڈھونگ اسی لیے تو چل رہا ہے کہ کون ان کے پیچھے آئے گا، کون ان سے ثبوت مانگے گا۔ اور اس سے بھی خوفناک چیز اور ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب پوری دنیا ان کو دیکھ دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ یہ صوفی ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ خدا کے گھر کا راستہ جانتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ خود بھی اپنے اس جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں کہ ہاں وہ جانتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ کی آنکھوں میں چمک آتی ہے کہ ہاں یہ آدمی جانتا ہے، تو خود اس آدمی کو بھی اپنے پر یقین زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یار میں جانتا ہی ہوں گا۔ انسانوں کا مسئلہ ہے وہ ایک دوسرے کو شیشے کی طرح استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے میں اپنی شکلیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو اعلان کرنا ہوتا ہے، جو دعویٰ کرنا ہوتا ہے، یہ انا کا ڈھونگ ہے۔ اب اگر آپ صوفی ہونے چلے ہیں اور اس کے لیے صاف یا چھپا کے اعلان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب بھی انا سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ انا گری نہیں ہے، میں کا بھوت فنا نہیں ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ فقیر اگر ظاہر ہو جائیں، کوئی کسی صوفی کو کھوج لے تو اور بات ہے، لیکن وہ جو خواہش ہے کہ دوسرا مجھے جان لے، وہ صوفی میں، فقیر میں کبھی نہیں اٹھتی، اور یہ خواہش موجود ہو تو وہ صوفی ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا مجھے جانے، یہ انا کی ضرورت ہے، اور انا دنیا سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ انا میٹر سے، حواس سے آپریٹ ہوتی ہے، جبکہ آپ کی بینگ، آپ کا ہونا حواس کی دنیا سے ماورا ہے۔ بینگ تو وہ محل ہے جو انا کی دیوار کے ڈھہ جانے کے بعد ہی آپ کے سامنے خود کو ظاہر کرتا ہے۔ میٹر کے بیک گراؤنڈ میں موجود جو خلا ہے، اس کو دیکھنے والی آنکھ کھل جائے تو ایسا بندہ ہوتا ہے صوفی۔ میں خود کو جان لوں، یہ ہے صوفی کا رویہ۔ دنیا مجھ کو جان لے، یہ ہے دنیا دار کا رویہ۔ اب چاہے کوئی صوفی کا روپ دھار کے بیٹھا ہو مگر کہہ یہ رہا ہو کہ دنیا اسے جان لے کہ وہ صوفی ہے، تو یقین مانو وہ صوفی نہیں ہوگا، وہ صوفی کا ڈھونگ رچا رہا ایک ایکٹر ہوگا۔ صوفی کا تو ایک ہی طرز ہے، اس کی منزل کا تو پہلا سنگ میل ہی یہی ہے کہ وہ اعلان نہیں کرتا کہ وہ کچھ ہے۔ کوئی مجھے نہ جانے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں خود کو جان لوں، یہ صوفی کی کھوج ہے۔ میں خود کو جانوں یا نہ جانوں، لیکن ساری دنیا مجھے جان لے، یہ انا زدہ عام انسان کی تلاش ہے۔ اس بات کو سمجھے کہ وہ صوفی ہے جس کے دل میں یہ جاننے کی تڑپ جاگ اٹھی کہ میں کون ہوں، اور جو میں کون ہوں کی تلاش میں ہو، اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہ جاتی کہ دنیا اسے کیا سمجھتی ہے۔ خود کو جاننے کے بعد دوسروں کو جاننے کی خواہش مر جاتی ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو جان گیا وہ رب کو جان گیا، اور جو رب کو جان گیا وہ کسی اور کو کیا جانے گا اور کیوں جانے گا، اور جاننے کی خواہش ہی کیوں کرے گا۔ ایک محل ہے، اس کو سمجھنا ہے تو اس کی ایک ہی اینٹ کو سمجھ لیں، وہ محل سمجھ میں آ جائے گا۔ اور وہ ایک اینٹ کون سی ہو؟ آپ کے جو قریب ترین ہو، اور آپ کے قریب ترین اینٹ کون سی ہے؟ آپ خود۔ پھر آپ کیوں چاہیں گے کہ ہر اینٹ کو بتاتے پھریں، اعلان کرتے پھریں، دعوے کرتے پھریں کہ میں خود کو جاننے کے سفر پر جا رہا ہوں، یا میں خود کو جان چکا ہوں؟ پھر آپ کے دعوے کے معنی ہی کوئی نہیں۔ ہاں، لیکن محل کی ہر اینٹ یہ جان لے گی کہ تم خود کو جان گئے ہو اور خدا کو بھی جان گئے ہو۔ یاد رکھنا، خدا جانا جاتا ہے، مانا نہیں جاتا۔ ماننے کا مطلب ہے جاننے کے کشٹ سے بچنا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آگ جلاتی ہے
یہ بات آپ مانتے ہیں یا جانتے ہیں؟ یقیناً جانتے ہیں، اس لیے آگ کے پاس جانے کا آپ سوچتے بھی نہیں۔ لیکن غصہ انسان کو جلاتا ہے، یہ آپ مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر جانتے ہوتے تو پھر کبھی غصہ بھی نہ کرتے۔ بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے تب جب آپ خدا کو مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، اور خدا کو جاننے کا سفر شروع ہوتا ہے خود کے جاننے سے۔ یہی مفہوم ہے حضرت علی کے اس قول کا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ خود کو جاننے کا سفر وہ سفر ہے جس کی منزل ہے خدا کو جاننا۔ اب اس سفر پر چلنے کے لیے کہاں اعلان کی ضرورت ہے؟ اینٹ جان لی گئی، محل جان لیا گیا، تو کہاں ہر اینٹ کے سامنے جا کر یہ اعلان کرنے کی گنجائش رہ گئی کہ میں صوفی ہو گیا؟ صوفی اعلان نہیں کرتا، صوفی دعویٰ نہیں کرتا اپنے صوفی ہونے کا، وہ صوفی ہو جاتا ہے، اور ہو جانا ہی اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔